بات یہاں تک الحمدللہ واضح ہے، آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آپ کی طرف بس دونوں لفظوں کو آپ نے بالکل بتانا کے ساتھ ملاحظہ فرمایا کہ علم سے علم کی مسئلہ ہے، عالم یا عالم سے علم کی مسئلہ ہے، اور اسی طریقے سے یہ اخلاق جمع ہے خلق، اور اخلاق کسے کہتے ہیں؟ ظاہری کی باتوں سے انسان صفات نفسانی ہیں جو انسان کے اوپر آ رہی ہے۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں کسی طرح یہ جو اقوال یہ جو قول ہے، اب ان دونوں کا آپس میں رابطہ ہے، یہ دونوں چیزیں آپ کے ذہن میں آ گئی کہ علم کیا ہے، اخلاق کیا ہے۔ اب ہمارا دوست کیا ہے؟ رابطہ علم اور اخلاق۔ اب ان دونوں لفظوں کا آپس میں رابطہ ہے، رابطے کی طرح سے اور کسی دو قولوں کو چھوڑتے ہوئے ہمارے علماء اخلاق کہ اپنی بات میں نہیں کہہ سکتا، میں اس قابل ہوں جو ہمارے علماء اخلاق ہیں، علماء اخلاق نے اس قول کو قبول کیا ہے، کون سا قول ہے؟ یعنی ان دونوں کے درمیان میں عمیق اور گہرا رابطہ ہے، علم اور اخلاق کے درمیان بہت ہی زیادہ گہرا رابطہ پایا گیا۔ تو یہ نظریہ اسی نظریے کو انشاءاللہ ہماری لیکن آپ کو بہت سے ہماری بحث نہیں فقط صرف انشاءاللہ اور ان کی دلائل۔ اب آئیے ہم دلائل پہ بحث کرتے ہیں۔ دلائل کیا ہے؟ ظاہر دلائل یہ جو علماء اخلاق یہ ان دونوں کے درمیان میں رابطہ یعنی پایا جاتا ہے، گہرا رابطہ پایا جاتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دو دلیلیں اور دو دلیلیں۔ سب سے پہلی دلیل قرآن کریم کی آیت پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل قرآن کریم کی آیت۔ قرآن میں اگر آپ مختلف کے آیات ہیں، ساری آیات طالب نام ہوگا ساری آیات بس یہاں پر اشارے لیکن سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 164 164 نمبر آیت ہے، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اس کے علاوہ سورہ جمعہ کی مشہور آیت ہے وہ ہے پیش کی تاکہ یہ تصور نہ کہ ہمارا سورہ جمعہ کی علماء آیت کو پیش کرتے ہیں اور وہی بناتے نہیں۔ بہت قرآن مجید کی منظور ہے اور ہم بہت قرآن مجید سے پیچھے ہیں، مطلب یہ ہے کہ بے شمار آیتیں قرآن مجید کی جہاں پر کہیں تزکیے کو ابھی تزکیہ اخلاق ایسا نہیں آ سکتا، اخلاق کے زیر مجموعہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کہا جائے کہ اخلاق جب بھی اخلاق کہا جاتا ہے اس میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک جتنے بھی صفات حسنات ہیں وہ بھی آتے ہیں اور جو غیر صفات حسنات ہیں وہ بھی یہ اخلاق ہر صفات حسنات کا وہ نہیں بلکہ دو یعنی جنہیں ہم اگر علم کی اعتبار سے دیکھیں جسے ہم فضائل اخلاق کے اخلاقی فضائل اور رضائل اخلاق رضائل اخلاق کیا ہے کہ جو صفات ہیں، تو جب بھی اخلاق بولا جاتا ہے دونوں چیزیں آتی ہیں، رضائل بھی آتی ہیں اور قرآن مجید میں جو آیات ہیں اس میں کہیں پر یہ صفات اخلاق مقدم جیسے مدد اور کہیں پر مؤخر میں علم مقدم، تو یہ تقدم اور تاخر یہ بتاتا ہے کہ ان کے درمیان یعنی علم اور اخلاق کے درمیان آپس میں گہرا رابطہ ہے۔ یہ تو کہیں گے کہ یہ ہمارے نام مولانا دلیل ہے فرائضیہ سنارے قریب ان کا ایک دوسرے کے نزدیک آنا قریب آنا ساتھ میں تذکرہ ہونا یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ ان کے درمیان میں آپس میں رابطہ
کو یہاں پر بات کروں بس پہلے کہ ان کے درمیان علماء آیت اس چیز کے علم اور اللہ کے درمیان کا مسئلہ زیادہ گہرا رکھتا ہے. دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت. دوسری دلیل دلیل عقلی وہ بھی البتہ قرآن سے عقل شدہ ہے, اس کے لیے ہم انشاءاللہ دوسری دلیل جو بیان کرتے ہیں علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں فرماتے ہیں جب تک انسان اعمال کی برائی اور اچھائی, جب تک انسان اعمال کی برائی اور اچھائی اور اس کے جتنے اثرات پائے جاتے ہیں ان سے آگاہ نہیں تو اس وقت تک انسان برا عبادت کرتا ہے. لیکن جیسے کہ انسان کو آگاہی ہوتی ہے یہ حاصل ہوتا ہے تو آہستہ 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 اس کا منشا کیا ہوا؟ جہل, نادانی, جہل اور نادانی. اس کے لیے بھی پڑھا تھا اور انشاءاللہ ہم سوال کی بات انشاءاللہ آنا چاہیے اس میں پیش کرتا ہوں. بس یہ دوسری دلیل کیا ہوئی؟ دوسری دلیل یہ ہوئی کہ جب تک انسان کو علم نہیں ہے اس غلط کے اثرات کا غیر اخلاقی اور غیر شرعی انسان کا اپنے انجام دیتا ہے, جب تک وہ جاہل ہے اس کا علم نہیں ہے اس وقت کیا جاتا ہے کہ جیسے اس کا علم ہوا آہستہ آہستہ چلتا رہتا ہے ہوتا ہے یہ اکثر افراد ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے اکثر افراد ہوتے کم افراد ہوتے ہیں تو بس یہ جو جیسے اس کا جو پیشہ ہے وہ محبت ہو گیا جیل نادا اس کی طرف قرآن میں نہیں اشارہ ہے وہ بھی آئے اس کے بعد انشاءاللہ سورہ انعام آیت نمبر 54 شکر میں آئے اشارہ ہوا انہو بلکہ انہو ہمارے عائل لمن سوءا بجہالہ ثم تاب من بعد یہاں پر معاملہ کیا ہوا سوئے قلب کا جہالت. دوسرے مثال آیت نمبر 17 آیت انما القول على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. دونوں کے لیے اس سے پہلے انما القول على الله الذين يعملون عمل اور يعملون فرق کیا ہے؟ عمل صيغہ ماضی اور یہ يعملون جو پاس کی بات ہے یہ پریزنٹ کی بات ہے, وہ ماضی ہے اور یہ مضارع ہے. بس اتنا فرق ہے. يعملون السوء یہاں بھی جہالت ہے اور جو بھی کام انجام دیتا ہے انسان عزوے آگاہی, جب تک انسان کو آگاہی نہیں اس کے اثرات سے آگاہ نہیں اعتقاد کا دعویٰ پڑا ہوگا کہ آئمہ علیہ السلام فرق نہیں ہے غلام کے اثرات کو اور سورہ خلق کے اثرات کو انسان کی نفس کے سامنے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کی دلیل سورہ نحل آیت نمبر 19 کی آیت ہے ثم إن ربك للذين عملوا الصالحات
یا ایک میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ افراد ایسے ہیں جو چلے جائے جو چوری کرتے ہیں تو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا سی سی کیمرے لگے ہوئے ہیں اور بھی اس ٹائپ کی چیزیں ہیں جیسے وہ ٹچ کریں گے تو آج گوشت بھی کہتے ہیں وہ بول جاتا ہے آرام ٹائم ہوتا ہے بول جاتا ہے اور پھر وہ پکڑ لے جاتا ہے یہ بیچارہ کیوں پکڑا جاتا ہے اس لیے اس کو صحیح سے نالج ہے لیکن جو پڑھے لکھے بات ہوتے ہیں جب اس لائن میں جاتے ہیں تو اور حفاظی طریقے سے اور اچھا انداز میں اس طریقے سے کیمرے میں بھی آئے ہیں وہ دوست بھی ہے اس کو بھی بنانا جاتے ہیں تو نالج کے بعد انسان اس منزل میں آتا ہے اور کرپشن کی منزل ہے کرپشن میں اچھے طریقے سے آگے ہوتا ہے تو اکثر 90% افراد جو ہیں پڑھے لکھے افراد پڑھے لکھے افراد 10% افراد پڑھے لکھے تو ہم جب کو مشاہدہ کر رہے ہیں تو سرکار ایسے ہیں کہ جب انہیں حسن اور مبہ اعمال کے بارے میں جانتے ہیں سب جانتے ہیں 90% افراد جانتے ہیں لیکن جان بوجھ کر میرے کام انجام دیتے اکثر ہے نہیں ایسا پھر یہ رابطہ آپ کا کہاں گیا اور فرمایا آپ نے کسی کہا یہ ممبر کی زبان اور درس ہمارا کیا موضوع کیا ہے اور اخلاق کا مسئلہ اشکال کیا ہوا سوال کیا ہوا سوال یہ ہوا آپ یہ کہتے ہیں سرکار کہ علم اور اخلاق کے درمیان میں بہت ہی زیادہ گہرا رابطہ پایا جاتا ہے جب گہرا رابطہ پایا جاتا ہے تو پھر پڑھا لکھا انسان یہ کیوں تحقیق کر رہا ہے پڑھا لکھا انسان جب اس کو اعمال کے بارے میں سب بتا دیا جائے تو پھر یہ اس طرح کو کیا ہو جاتا ہے تو یہ جو سوال ہے یاد شدہ ہے قرآن مجید میں قرآن مجید میں ایک آیت پیش کرتا ہوں سورہ نمل میں ارشاد ہوا آیت نمبر 14 اور پھر میں ارشاد ہوا وَجَعَلْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسَهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا یہ جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں جو آیات کا انکار کرتے ہیں ہماری نشانیوں کا انکار کرتے ہیں یہ کیوں ظلمًا ظلم کی وجہ سے علوّا علوم یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھو یعنی استقلال کی وجہ سے لیکن بس یہ یقین رکھتے ہیں لیکن پھر بھی انکار کرتے ہیں یقین یہ بڑی ہے لیکن علم رکھتے ہیں لیکن پھر بھی انکار کرتے ہیں اس کی آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 75 میں ارشاد ہوا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ کے بارے میں وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا یہ انکار کرتے ہیں جھٹلاتے ہیں وَهُمْ يَعْلَمُونَ درحالے کی جانتے ہیں بات کیا آپ نے یہ تو ہمارا سوال ہے یہ افراد سوال کرتے ہیں یا سوال سے میں آنا چاہیے تو یہ سوال کو بتانا لیتے ہیں بطور آسان اور بہت ہی آسان انداز میں بیان یہ جواب سوال کو واضح بالکل واضح ہے سوال سلوات پڑھنے سے انسان کتنی چیزوں کا مجموعہ ہے انسان دو چیزوں کا مجموعہ یعنی انسان کے اندر دو چیزیں وہ بود پائی جاتی ہیں ایک بعد ادراک علم اور عمل یہ اس سے بہت سی چیزیں آپ کو انشاءاللہ سب سے پہلی چیز کیا بعد ادراک علم حاصل کرتا ہے نالج لیتا ہے دوسری کیا ہے دوسری جو بود پائی جاتی ہے چیز پائی جاتی ہے وہ ہے غرائز اور شہوات غرائز اور شہوات یہ دونوں بودوں کا دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے انسان ٹھیک ہے
یا میں اپنے بچوں کے لیے آسان الفاظ میں ایک جسم اور ایک روح یا عوام کے لیے اگر آپ کہنا چاہیں تو انسان مجموعہ میں چیزوں کا ایک جسم اور ایک روح، ان دونوں چیزوں کا تو ہوتا کیا ہے، دونوں چیزوں کے درمیان میں جو دو عہدے پائے جاتے ہیں دونوں کے درمیان میں انسان مجبور نہیں ہے، صاحب اختیار ہے۔ انسان کیا ہے؟ مجبور ہے نہیں، انسان مجبور نہیں بلکہ انسان صاحب اختیار ہے۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا۔ اب یہی اگر انسان اپنے اختیار سے اس دوسری جو بعد ہے اس کو اگر اپنے اوپر غالب کر لیتا ہے، مجھے امام مالک کا انسان شیطان بلا ہو، لیکن پھر جو ہے اس منزل کو پہنچنے کے بعد عبور کر جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ اب یہاں سے آپ جناب آدم سے لیجیے خاتم النبی آج کے دور پر نبی کا بیٹا ہے، قابیل نبی کا بیٹا ہے نہیں ہے، ظاہر تمہارے گھر بھی ہوگا، لیکن دوسری جو بہت تھی وہ بہت اس پر غالب آئی یا اس نے اپنے اختیار سے اس کو اس پر غالب کیا، بلکہ غالب کیا کون سی بہت وہ جو غیر قابل اسے حسد کہا جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ بھائی نہیں ہوگا تو اس میں آزاد تھا نبی کا بیٹا جناب یوسف ہوئے میں ڈالنے کے وہی جو بہت تھی وہ غیر اخلاقی شہوت غریزہ انسان کے اندر پایا جاتا ہے۔ جب یہ غلبہ پیدا کر دیتی ہے انسان کیا کرتا ہے؟ خوبصورت جوان ٹھیک ہے، علم رکھنے کے بعد رابطہ ہے بالکل، لیکن چونکہ انسان چیزوں کا مجموعہ ہے اور بالکل میں نزدیک کروں کتنی بات سے اس کے لیے آئے کہ تقوی الہی اختیار ہو، پھر کسی ایسے ویسے کے سامنے اس رقم میں حضرت طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کون تمہارا کون ہوگا؟ يعلمكم الله جس کو اللہ پڑھاتے ہیں اس کے اندازہ لگا سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں۔ تو اخلاق کے زیر مجموعہ بہت سی چیزیں ہیں، انشاءاللہ کوئی اور موقع ملا تو ساتھ میں خاص کریں۔ واتقوا اللہ، اگر یہ تقوی الہی کسی کون معلم ہوگا؟ خدا، اور جس کا خدا معلم ہو جائے بات کر سکتا ہے۔ جب خدا کیسے پڑھا تھا؟ ڈائریکٹ آگے پڑھائے گا نہیں، اپنے ولی کے ذریعے سے۔ ولی زمان کون ہے؟ لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ اخلاق اور اقدار نہیں ہے تو فائدہ نہیں۔ یا کامیاب جو اصطلاحات کے ساتھ ساتھ اپنے ولی سماج سے وہ چیزیں حاصل کرنے وسلم، کیونکہ آج 99% جو ہے وہ علماء کی جو ہے وہ مدرنی ہے کہ جو بیچارے صاحب اقوام کے ساتھ لیکن ان کا نام ہوتا ہے دنیا سے
آگے ایک ہوا ہے اشکالات کے بعد دوسرا دن کیا ہوا پھر یہی تعلیم ہے کہ وہ ذہنی اعتبار سے بہت پیچھے تھا یہ اشکالات ہوتا ہے اشکالات ہوتا ہے شیخ نے پھر جواب دی پھر درس آنے کے آگے نہیں بڑھا تیسرا دن جب آیا شیخ نے بلایا کہا بس کافی ہو گیا جس نے تمہیں بسم اللہ پڑھایا ہے اس نے مجھے بہت سالی تک سکرام پڑھا لہٰذا بس میں خاموشی سے بیٹھ کے سنتے رہا یہ کیا یہ ہے مطلب اللہ معلم انسان کا پورا اداری کیا جاتا ہے اللہ سارا اپنے لگا ہے یہ بڑی سمان معلم اس کا بڑی سمان معلم ہو جائے اس کے سامنے تو بہت مطالب نظام ہوتے ہیں انسان جو ہے مرادی کے لیے صلی اللہ علیہ بس یہ ہے کہ حدود جو ہے اگر آپ